بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ یہ چینل ایم اسلامیات کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اسپیشلی پی پی ایس سی میں اسلامیات کے لیکچرشپ کے لیے جو امیدوار تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے ایک اتھینٹک، حتمی اور قابل اعتماد مٹیریل فراہم کر رہا ہے۔ اور نہ صرف آپ کو اس چینل کے ذریعے مختلف ٹاپکس پر مٹیریل ملتا ہے، لیکچرز ملتے ہیں، آپ کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے اسیسمنٹ کا بھی سلسلہ شروع ہم نے کر رکھا ہے اور اس سے پہلے آپ 3 ٹیسٹ دے چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو اور اچھی خبر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ انشاءاللہ ان قریب اسی چینل پر فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں جو ویکنسیز آئی ہیں اور وہاں اسٹوڈنٹس کی تیاری کروانے کے لیے اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے انشاءاللہ جلد آن لائن کلاسز کا یہاں آغاز ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایم اسلامیات اور بی ایس اسلامک اسٹڈیز کی تیاری کے لیے بھی انشاءاللہ سہولت فراہم کی جائے گی، اور جو اسٹوڈنٹس دلچسپی رکھتے ہوں وہ ضرور رابطہ کریں اور انشاءاللہ جلد وہ کلاس شروع کر دی جائے گی۔ تو آپ کا جو کل ٹیسٹ ہوا یہ 4th اسیسمنٹ تھی، 4تھا ٹیسٹ تھا اور یہ 3 سبجیکٹ پر مشتمل تھا، 70 کویشچن تھے۔ اور اس کے اندر کچھ بچوں کو فرسٹ ٹائم جنہوں نے ٹیسٹ دیا یا کچھ بچوں کو جو اس کا لنک تھا وہ اوپن نہیں ہو رہا تھا یا لیٹ لنک اوپن ہوا، تو اس لیے ہم نے ان کو ٹائم زیادہ دیا تاکہ آپ اپنی کارکردگی کو جانچ سکیں۔ اور اب میں انشاءاللہ وہ جو جتنے بھی 70 کویشچن تھے ان کے کریکٹ آنسر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے آپ مزید آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کون سی غلطی کہاں پر کی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی کویشچن سالانہ جو پی پی ایس سی کے ایگزام ہے وہاں پہ اگر آئے تو وہاں آپ یہ غلطی دوبارہ نہ کر سکیں اور آپ کا پیپر اچھا ہو۔ تو آئیے میں دیکھتا ہوں، سب سے پہلے آپ بھی دیکھ لیں کہ آپ نے کہاں پہ کون سی غلطی کی ہے۔ پہلا کویشچن ہے قرآن مجید کا لغوی معنی کیا ہے؟ بہت کچھ اچھا سوال ایسے ہیں، کچھ سوال بہت آپ کو ایزی لگیں گے، کچھ بہت مشکل لگیں گے، کچھ درمیانے ہیں، اور پیپر بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی جو سوال اسٹوڈنٹ کو آتا ہو وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا لغوی معنی، میں وہی کویشچن اس کا آنسر پڑھوں گا جو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرآن قرات سے نکلا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ تدوین قرآن کے کتنے ادوار ہیں؟ 3 ادوار ہیں، عہد رسالت، عہد صدیقی اور عہد عثمانی۔ اس کے بعد ہے جی برصغیر میں سب سے پہلے کس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا؟ اب یہ جو اویلیبل آپ کو زبانیں دی گئی ہیں اس میں فارسی کا اس کا جواب ٹھیک ہے، لیکن اوورآل اگر یہاں پہ سندھی کی آپشن بھی دی جائے کہ سندھی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ ہوا تھا تو پھر آپ نے سندھی زبان لکھنا ہے۔ تو چونکہ یہاں سندھی زبان نہیں ہے تو جو یہاں موجود ہے ان میں فارسی کی زبان۔ اس کے بعد ہے جی جلال الدین سیوطی کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ ان کے نزدیک 20 آیات ہیں، اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ 5 آیات منسوخ ہیں۔ محاربت کا ذکر کس صورت میں ہے؟ یعنی جس کو راہ زنی کہتے ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے وہ صورت المائدہ کے اندر ہے۔ فسطاط القرآن، خیمہ، فسطاط کہتے ہیں خیمہ کو، صورت کس کو کہا جاتا ہے؟ البقرہ کو، بڑی صورت ہے۔ سید الآیات کس آیت کو کہا جاتا ہے؟ یعنی آیات کی سردار، تو یہ جو صورت ہے آیت الکرسی ہے۔ اس کے بعد ہے جی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ آپ کو مختلف تراجم دیے ہوئے ہیں، آسان ہے، آپ نے پڑھا ہے، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ سبعا من المثانی، اس کے ذریعے آپ کو آپ کے ذہن میں کون سی صورت آتی ہے؟ اب دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھیں، 7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، تو وہ کون سی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔
اس کے بعد ہے جی قرآن مجید کی پہلی تفسیر کیا ہے. اب ذرا اس سوال کو آپ سمجھیں. میں نے یہ نہیں پوچھا کہ قرآن مجید کی پہلی تفسیر کی کتاب کون سی ہے یا تفسیر کون سی ہے، تفسیر کیا ہے. تو پہلی تفسیر حدیث ہے، یعنی حدیث سے بڑھ کر تو قرآن کی کوئی تفسیر نہیں ہے. تو اس سوال کی ہمیشہ نوعیت کو سمجھ کر آپ اس کا جواب دیا کریں. الدر المنصور کس کی تصنیف ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی کی، یعنی یہ ان کی تفسیر کی کتاب ہے الدر المنصور. شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز الکبیر کس زبان میں لکھی گئی؟ فارسی زبان میں لکھی گئی. اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوا عربی میں بھی، اور پھر اب اردو میں بھی ترجمہ اس کا موجود ہے. حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے؟ عام مشہور اور آسان سوال ہے. حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ حروف مقطعات 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں. یہ سوال بعض اوقات بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے 29 بھی پڑھا تھا. 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، تعداد ان کی 14 ہے، کیونکہ بہت سارے حروف مقطعات 2 سے زائد مرتبہ آئے ہیں، کوئی 2 مرتبہ آیا، کوئی 4 مرتبہ، تو اس وجہ سے 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. واقعہ افک کس صورت میں یہ واقعہ ہے؟ یہ صورت النور کے اندر ہے. اس کے بعد ہے جی لیان کا تذکرہ کس صورت میں ہے؟ یہ بھی صورت النور میں ہے. اچھا، یہاں بھی کنفیوژن کیا ہو سکتی ہے بچوں کو کہ دیکھیں بھی 2 سوال ہیں تو اکٹھے جواب تو نہیں ہو سکتے، تو بالکل ہو سکتے ہیں. جو ممتحن ہے وہ یہ بھی جانچتا ہے کہ بچہ کنفیوز تو نہیں ہوتا کہ اوپر والے کا جواب بھی وہ اور نیچے والے کا بھی جواب، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی طرح کے 2 جواب اکٹھے بھی آ سکتے ہیں. وضو کے فرائض کس صورت میں یہ بیان ہوئے ہیں؟ المائدہ کے اندر. متبنہ بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کس صورت میں ان کے احکامات آئے ہیں؟ تو یہ صورت الاحزاب کے اندر ہے. قرآن مجید میں کتنی مساجد کا ذکر ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر 4 مساجد کا ذکر ہے. اچھا، اب آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا جی میں نے فلاں جگہ تو 3 پڑھا تھا، تو وہاں پہ یہ مساجد کا ذکر نہیں ہوگا. اگر یہ سوال آتا ہے کہ قرآن مجید میں کتنی مساجد کا نام آیا ہے، کتنی مساجد کا نام کا ذکر ہے، نام، تو پھر آپ 3 لکھیں گے. مسجد درار جو منافقوں نے بنائی، اور مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ. چوتھی جو ہے وہ ہے مسجد تقویٰ، اس کا نام ہے مسجد قباء، تو اس کو کہا گیا الذی اسس علی التقویٰ. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ذکر اس کا ہے، نام اس کا قباء ہے، لیکن تقویٰ کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے. پیر کرم شاہ الحضری کی تفسیر ضیاء القرآن، اس کی کتنی جلدیں ہیں؟ اس کی 5 جلدیں ہیں. سب سے زیادہ تفسیری روایات کس صحابی سے مروی ہیں؟ اب یہ خلفائے راشدین کے 4 نام دیے ہیں. یہاں میں نے یہ نہیں پوچھا سب سے زیادہ حدیث کی روایات، یہاں تفسیری روایات. اگر آپ کو نہ پتہ ہو کہ تفسیری روایات کس سے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن مجید کی تفسیر سب سے زیادہ کس نے کی ہے. اقوال کس کے بارے میں آپ نے پڑھے ہیں کہ اگر میں سورۃ الفاتحہ کی یا بسم اللہ کی تفسیر کرنا شروع کر دوں تو اتنی تفسیر ہو جائے، تو یہ حضرت علی کے اقوال ہیں، لہذا سب سے زیادہ تفسیری روایات حضرت علی سے. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل کس کے متعلق حضور السلام نے فرمایا؟ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور السلام نے یہ فکرہ فرمایا. اور آگے ہے وہ آیات جو مکہ اور مدینہ میں قیام کے دوران حضور السلام کے قیام کے دوران نازل ہوئی، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے لیلی، یہ آیات کی مختلف اقسام ہیں. لیلی یعنی جو رات کو نازل ہوئی، سفری جو سفر میں نازل ہوئی، حضری جو آپ کے قیام کے دوران نازل ہوئی، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حضری آیات. اس کے بعد ہے جی سنان القرآن، سنان کہتے ہیں کوہان کو، یعنی قرآن کی کوہان، کوہان سے آپ کا بلندی کی طرف مانا جاتا ہے، تو لہٰذا سنان القرآن کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ یہ سورۃ البقرہ کو کہا جاتا ہے. سورۃ سلیمان کس سورت کا نام ہے؟ سورۃ النمل، یعنی سورۃ النمل کا دوسرا نام ہے سورۃ سلیمان. سورۃ الاساس کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ الاخلاص کو، یعنی توحید ہے اس کے اندر، اور چونکہ وہ دین کی اساس ہے اس لیے اس کو سورۃ الاساس بھی کہتے ہیں. انوار التنزیل و اسرار التاویل یہ کن کی تفسیر ہے؟ یہ جو ہے امام بیضاوی کی تفسیر ہے. اس کے بعد جی پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ مختلف ہے، اس کے بارے میں بچے پوچھتے رہتے ہیں، میں نے فلاں جگہ یہ پڑھا. یہ 17 رمضان المبارک، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ کو، پہلی وحی جو ہے وہ 17 رمضان المبارک کو نازل ہوئی. تفسیر کبیر کا اصل نام کیا ہے؟ تفسیر کبیر کا اصل نام جو ہے وہ مفاتیح الغیب ہے، جو مشہور تفسیر کبیر کے نام سے ہے. اس کے بعد ہے جی در ذیل تفاسیر میں سے کون سی تفسیر بالرائے ہے؟ یہاں پر جو ہے
الکشاف تفسیر بیضاوی مفاتیح الغیب. اب لازمی بات ہے بچوں نے کسی نے الکشاف لکھا ہوگا، کسی نے بیضاوی لکھی ہوگی، کسی نے مفاتیح الغیب لکھی ہوگی، لیکن اس کا کریکٹ آنسر ہے یہ تینوں کی تینوں تفاسیر بالرائے ہیں. یعنی اس طرح کا بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ کو. قرآن دیگر آسمانی کتابوں کا کیا کہلاتا ہے؟ متکلم، مفسر، مرشح یا مصدق؟ تو یہ آپ نے قرآن مجید میں کئی دفعہ پڑھا ہے کہ قرآن مصدق ہے، ان کی تصدیق کرنے والا ہے. حبر الامہ کس مفسر صحابی کا نام ہے؟ حبر کہتے ہیں احبار سے نکلا ہے. اب پتہ ہے جو عیسائیوں کے اندر جو علماء اور یہودیوں میں آپ ان کو احبار وہ کہتے تھے، یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے. تو اسی طرح حبر الامہ یعنی اس امت کے حبر کون ہے؟ تو یہ کن کا لقب ہے اور یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. نخبۃ الفکر کس کی تصنیف ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی کی. ایسی حدیث جس میں راویوں کی تعداد کم سے کم 2 ہو اس کو حدیث عزیز کہا جاتا ہے. جس میں 3 ہو اس کو مشہور کہا جاتا ہے. جس میں 1 ہو اس کو غریب کہا جاتا ہے. ایسی حدیث جس میں صحیح حدیث کی تمام صفات پائی جاتی ہوں مگر ضبط میں کوئی کمی ہو وہ حدیث کیا کہلاتی ہے؟ وہ حسن کہلاتی ہے. جس حدیث کی کتاب کو اساتذہ اور شیوخ کے اعتبار سے مرتب کیا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو موجم کہا جاتا ہے. یعنی اساتذہ اور ان کے جو شیوخ ہیں یا ان کے تلامذہ ہیں اس ترتیب کے ساتھ اس کو منظم کیا جاتا ہے، اس کو موجم کہتے ہیں. صحیفہ صحیحہ کس کی حدیث کی کتاب ہے؟ صحیفہ یہ حمام بن منبع جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں. کتاب الآثار کس کی کتاب ہے؟ بچے کنفیوز ہو گئے یہاں پر. یہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے اور امام ابو حنیفہ کے علاوہ امام محمد کی بھی کتاب ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. کتاب الآثار امام محمد کی کتاب ہے. سنت کی آئینی حیثیت یہ کس کی کتاب ہے؟ مولانا مودودی کی ہے. کتاب اللؤلؤ والمرجان اس کے مصنف کون ہیں؟ اس کے مصنف ہیں محمد فؤاد عبد الباقی. امام بخاری کا سن وفات کیا ہے؟ 256 ہجری ہے. سقوط راوی کے لحاظ سے خبر مردود کی کتنی اقسام ہیں؟ 4 اقسام ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الرحمن بن صخرہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کتنی ہیں؟ ان کی تعداد ہے جی 2630. یہ کتنی تعداد ہے؟ یہ مختلف بچے پوچھتے رہتے ہیں تو یہ اس کو کلیئر کر لیں. 2630 ہے. مجری السحاب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ حدیث کا الفاظ ہے، اس کا مطلب ہے بارش برسانے والا، بادلوں کو چلانے والا. یہ مختلف آپشن دیے ہوئے ہیں. تو جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے چلانا اور السحاب بادلوں کو. تو صحیح جواب ہے بادلوں کو چلانے والا. مصطلح الحدیث کس کی کتاب ہے؟ محمود الطحان یہ ان کی کتاب ہے. اس کے بعد ہے جی صحیح بخاری میں ثلاثیات کی تعداد کتنی ہے؟ اب آپ کو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے ثلاثیات کسے کہتے ہیں کہ امام بخاری سے لے کر حضور علیہ السلام تک وہ حدیث 3 راویوں تک یا 3 واسطوں اور وسیلوں تک پہنچی ہو اس کو ثلاثیات، جو 2 تک پہنچی ہو اس کو ثنائیات کہتے ہیں اور 1 تک پہنچی اس کو احادیات کہتے ہیں. تو ثلاثیات جو ہیں امام بخاری میں وہ 22 ہیں. وہ علم خاص الفاظ کے ذریعے جو راوی کی ثقہ اور غیر ثقہ سے بحث کرتا ہے کہ راوی ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے اور خاص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس علم کو علم جرح و تعدیل کہتے ہیں. یعنی اس کو علم جرح و تعدیل کہتے ہیں. وہ حدیث جس میں سلسلہ سند کسی تابعی پر ختم ہو جاتا ہے اس کو موقوف کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی آگے وہ حدیث جس پر جو ہے وہ راوی سلسلہ تابعی پر ختم ہو جاتا ہے اس کو مقطوع کہتے ہیں. وہ غیر مسلم جو مشرقی زبانوں اور علوم کا ماہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مستشرق کہتے ہیں. جانور کے تھنوں میں سے دودھ روک کر رکھنا تاکہ خریدار دھوکہ کھائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ آپشنز دیے ہوئے اس میں محفلہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ مارکیٹ میں لے جائے گا تو اس کی قیمت زیادہ لگے گی، تو ایسے جانوروں کو محفلہ کہتے ہیں. الحوکلا والحوکلا اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. الحوکلا والحولکا یہ غلط لکھا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں الحوکلا والحولکا.
یہ وہ لڑکے سے غلطی ہوگی پرنٹنگ میں، تو بہرحال اس کا لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھتے ہیں۔ مسلمان کو قتل کرنے کی کتنی جائز صورتیں ہیں؟ 3 جائز صورتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے موطا امام مالک میں مرفوع احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ 722 مرفوع احادیث کی تعداد ہے۔ علم درایت کا تعلق، یہ کسی بچے نے پوچھا بھی تھا، علم درایت کا تعلق متن سے ہوتا ہے اور علم روایت کا تعلق سند سے ہوتا ہے۔ یہ کنفیوژن دور کر لیں، چونکہ کوئی بھی حدیث ہے اس کو 2 حوالوں سے پرکھا جاتا ہے، علم روایت کے ذریعے اور علم درایت۔ روایت کا تعلق سند سے ہے، راویوں سے، تو راوی کا تعلق ظاہر سند کے ساتھ ہوتا ہے، جو باقی ہے متن کا تعلق اس کا جو ہے علم درایت سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی صحیح مسلم میں احادیث کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو یہاں پہ ہے 7275، یعنی 7275 ہے، یہاں غلطی سے 25 لکھا گیا ہے، یہ باقی آپشن ٹھیک نہیں ہے، یہ اگر کسی کا غلط ہے تو وہ ایک نمبر ایڈ کر لیں، یہ ہے 7275، یہ صحیح مسلم کی کل احادیث ہے۔ درج ذیل محدثین میں کس کی کتاب جامع ہے؟ اب یہ آپ کو جو آپشن دیے ہوئے نیچے آپ نے ان میں سے بتانا ہے، تو ان میں امام سفیان ثوری ہے، ان کی کتاب کا نام الجامع ہے۔ انجیل کے مطابق مریم علیہ السلام کے منگیتر کا نام کیا ہے؟ وہ نام ہے یوسف نجار۔ ثنویت کا تصور کس مذہب میں پایا جاتا ہے؟ زرتشت میں پایا جاتا ہے۔ کس مذہب میں مردہ انسان کو گدھوں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے؟ یعنی اوپر پہاڑوں پہ رکھ جاتے ہیں اور ڈبے میں ڈال کر اور گدھ آ کر اس کو کھا جاتے ہیں، یہ کس مذہب ہے؟ یہ بدھ مت ہے۔ اس کے بعد ہے جی گوتم بدھ کس شہر میں پیدا ہوا؟ نیپال میں پیدا ہوا۔ رگ وید کے مطابق ایشور نے برہموں کو کہاں سے پیدا کیا؟ اپنے منہ سے پیدا کیا، کیونکہ وہ لکھا ہے کہ کسی کو اس نے اپنے پاؤں سے، کسی کو اپنے بازو سے، تو چونکہ یہ جو ایشور ہیں، یہ برہم جو ہیں یہ سب سے معزز ہیں ان کے ہاں، اس لیے اس کو اپنے منہ سے پیدا کیا۔ ہندو مذہب میں اعلیٰ قسم کی روحیں کس میں جذب ہوتی ہیں؟ کالی دیوی میں ہوتی ہیں، سرسوتی میں ہوتی ہیں، یا پھر یہ لکشمی لکھنا تھا اس نے غلط لکھ دیا ہے، تو یہ سرسوتی جو ہے نا، اس میں جو روحیں ہیں اعلیٰ قسم کی روحیں ہیں وہ جذب ہوتی ہیں مرنے کے بعد۔ اظہار الحق کس کی کتاب ہے؟ یہ اظہار الحق کس کی تصنیف ہے؟ یہ رحمت اللہ کیرانوی ان کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد ہے آئینہ تثلیث کس کی کتاب ہے؟ کوثر نیازی کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا کویشچن ہے، آریہ سماج کس مذہب کی جدید تحریک ہے؟ یہ ہندو مت کی تحریک ہے۔ اس کے بعد آریہ سماج کا بانی کون ہے؟ آریہ سماج کا بانی جو ہے وہ دیانت سرسوتی ہے، سرسوتی۔ ہندو مت میں جادو منتر کس کتاب میں سب سے زیادہ ہے؟ اتھر وید کے اندر، یعنی پورے کی پوری کتاب جادو منتر میں بھری ہوئی ہے۔ یہود کی کون سی کتاب میں قانون، احکامات، شریعت اور معاشرتی مسائل بیان کیے گئے ہیں؟ یہود کی جو کتابیں ہیں تو یہ کس کتاب میں ہے؟ یہ کتاب الاحبار کے اندر ہے۔ تالمود کس مذہب کا بنیادی لٹریچر ہے؟ تو یہ یہودیوں کا بنیادی لٹریچر ہے۔ اور آخری کویشچن ہے، بدھ مت کی کتابیں کس زبان میں لکھی گئی؟ تو بدھ مت کی کتابیں جو ہیں وہ پالی زبان میں لکھی گئیں۔ تو یہ ہے جی آپ کا ٹیسٹ، 70 کویشچن ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ پیپر آپ کا PPSC کا پیپر ہے، اور آپ کے کتنے مارکس آئے، تھوڑے ہیں تو اس پر غور کریں، اچھے ہیں تو آپ مزید محنت کریں۔ یہ ایک اسیسمنٹ ہے اور اسی سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی تیاری کیسی ہے۔ اس میں آسان سوال بھی تھے، کچھ مشکل بھی تھے، کچھ نارمل بھی قسم کے تھے، اور اسی نوعیت کے ہی پیپر میں بھی آتے ہیں۔ اگر آپ یہ ٹیسٹ تیاری کرتے رہیں گے اور یہاں پہ اچھے مارکس لیں گے تو یقیناً انشاءاللہ آپ کا جو PPSC والا امتحان ہے وہ بھی پاس ہو جائے گا۔ انشاءاللہ 1-2 دن کے گیپ کے بعد آپ کو تاریخ اسلام، عربی ادب اور فقہ، یہ جو ٹاپ کے 3 اہم سبجیکٹ ہیں، اس پر بھی 70-80 سوال کے ذریعے آپ کا ٹیسٹ مزید لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ابھی لیکچر بھی اور ہیں جو آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس چینل کے تھرو آپ کی اچھی، بہتر اور معیاری تیاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا مددگار ہو اور آسانیاں پیدا کرے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔